آگے چلتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو عورتوں کے حقوق پہ نا میں اور حارث سلطان بات کرتے رہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو. یہ جو اگر تھوڑی سی اگر آپ ریشنل تھنکنگ یوز کریں لوگ کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے. اچھا حقوق دیے جیسے میں بولوں کہ غالب کمال میں آپ کو حق دیتا ہوں تو اتھارٹی اس کا مطلب غالب کمال کے پاس نہیں ہے, حقوق دینے والے کے پاس ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ عورتوں کو حقوق دینے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو آپ نے آزاد نہیں کیا. جیسے آپ اپنی ایک ماسی جو گھر میں کام کرتی ہے آپ اس کو رولز بتاتے ہیں کہ بھائی تم ٹی وی نہیں دیکھو گی بچوں کے سامنے, تم زمین پہ کھاؤ گی, کیونکہ آپ کی وہ سب آرڈینیٹ ہے. تو قرآن ان آیتوں سے بھرا پڑا ہے جس میں وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, نیگیٹو پازیٹو. بٹ اس سے لگ رہا ہے کہ مرد جو ہے, صاف لگ رہا ہے یہ ریلیجن کسی مرد کا بنایا ہوا ہے اور اس نے عورتوں کو حقوق دینے کے چکر میں عورتوں کو اپنا ماتحت بنایا ہے. اور یہ چیز مسلمان دوست ہم بچپن میں بڑے بیوقوف بنتے رہے کہ عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا اور عورتوں کو اسلام نے حق دیے. پتا چلا حقوق تو دینے ہی نہیں چاہیے عورتوں کو اب جملہ پنچ لائن. ہاں میں آپ کمپلیٹ کریں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی. جی اچھا پنچ لائن سنیں. پنچ لائن یہ ہے میرے دوستوں عورتوں کو حقوق مت دو, عورتوں کو آزاد کرو. تو آپ فرمائیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی دیکھیں اسلام نے قرآن نے نا اور حدیث نے عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے, عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہیں. یہ ماڈرن وقت میں آ کے انہوں نے کہا جی اسلام نے ان پابندیاں جتنی بھی لگائی ہیں نا قرآن نے اور حدیث نے اور فقہ نے اور شریعت نے عورتوں کے اوپر, انہوں نے ان سب کو انہوں نے نا بالکل اپوزٹ ورڈ دے دیا. ہم نے تو جی بڑے حقوق دیے ہیں, حالانکہ وہ سب پابندیاں ہیں, وہ سب ریسٹرکشنز ہیں جتنی بھی ہیں. گھر سے باہر نکلو تو چادر ڈال لیا کرو, فلاں کرو تو فلاں کر لیا کرو. مرد کو یہ بتایا تم جی ایک اپنی چاچی کی پھوپھی کی مامی کی ساری بیٹیوں سے شادیاں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ یہ حقوق دیے ہیں نا, حق مہر دے دیا کرو جی, یہ حق دیا. اچھا اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی جی. دیکھیں دو قبیلے تھے جو کہ رومیو اور سیسنیڈ امپائر کے ماتحت ہوتے تھے. ان میں ایک قبیلہ تھا بنو لخمید اور ایک قبیلہ تھا بنو غسان. بنو غسان جو تھا وہ ہمیشہ سے ان کی طرف رہتا تھا. اور ایک میں اب گوگل کر لوں ذرا, میں کیونکہ بھول جاؤں گا. بالکل کریے. ہاں یہ جی زنوبیا تھی ایک جو کہ 274 میں ملی تھی. یہ عرب ایک رولر تھی, ٹھیک ہے جی. اور اس نے کیا کیا تھا, اس نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی. اور اس نے کیا کیا, یہ کہتے تھے کہ یہ جو زنوبیا یہ ملکہ سبا کی نسل سے آتی تھی آگے, اور یہ اپنے قبیلے کی سردار تھی. اس نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی اور رومیوں کو ہرا دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے رومیوں سے اپنی شرطوں پہ پھر معاہدہ کیا, ٹھیک ہے. یہ تھی زنوبیا. اور اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو عورتیں عرب قبیلوں کی ہیڈ بھی ہوتی تھی, جس کی اگزامپل زنوبیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عورتیں تجارت بھی کرتی تھی. عورتیں محمد کے باپ عبداللہ کو بھی شادی کے پیغام دیتی تھی, اس کے دادے عبد المطلب کو بھی شادی کے پیغام دیتی تھی. عورتوں کے 2500 اونٹ کے قافلے بھی ہوتے تھے, جو کہ عورت خدیجہ تھی. کہتے ہیں کہ جی اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ پہلا اونٹ جو ہے قافلے کا وہ دمشق میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو آخری جو تھا وہ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. یہ بھی باتیں کرتے ہیں. تو چلیں مبالغہ رائی مان لیں, مگر بات یہ ہے کہ سینکڑوں اونٹوں کے قافلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدیجہ کے نیچے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عورتیں شاعری بھی کرتی تھی, شاعرائیں بھی عورتیں تھی کہیں. پھر کتنے کتنے مرد انہوں نے ملازم رکھے ہوتے تھے, نان نفقہ بھی ان کا دیتی تھی. اب حضرت محمد بھی تو خدیجہ کے ملازم تھے نا. اگر عورت کی آزادی نہ ہوتی, عورتیں اگر اسی طرح دفن کی جاتی, تو پھر خدیجہ کا ملازم تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا کسی محمد کو. پھر تو کسی اور شخص کا کوئی بندہ ہونا چاہیے تھا, آدمی ہونا چاہیے تھا جس کا ملازم ہوتا محمد. تو یہ عورت کا ملازم کیسے ہو گیا محمد؟
تو اس کا مطلب ہے کہ سارا جھوٹ ہے اصل میں، یہ جتنا کچھ بھی ایک تو پاکستان. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.